بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ کے حقوق۔ حق نمبر 1، اساتذہ کے سامنے عاجزی برتنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، علم کے لیے متانت اور وقار پیدا کرو، جس سے تعلیم حاصل کرو اس سے خاکساری برتو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان اور عالم، حافظ قرآن، بادشاہ، عادل اور استادوں کی عزت کرنا تعظیم خداوندی میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، اگر وہ مجھے چاہے تو بیچ دے اور اگر چاہے تو آزاد کر دے یا غلام رکھے۔ ایک عربی شاعر ہے، اس کے شعر کا ترجمہ یہ ہے، سب سے بڑا حق تو معلم کا ہے، استاذ کا ہے، جس کی رعایت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ واقعی وہ شخص جس نے تم کو ایک لفظ سکھا دیا اس کا مستحق ہے کہ 1000 درہم اس کے لیے ہدیہ کیے جائے، بلکہ اس کے احسان کے مقابلے میں تو 1000 درہم کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ حق نمبر 2، استادوں کا ادب کرنا۔ ابن وہاب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، امام مالک کے ادب سے مجھے جو کچھ ملا علم سے اتنا نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں لگاتار 2 برس تک ارادہ کرتا رہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کروں گا، مگر ادب اور رعب کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک جگہ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس ہونے لگے تو میں نے ہمت کر کے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، ایک حدیث کے بارے میں 2 برس سے سوال کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کا رعب بولنے نہیں دیتا۔ فرمایا، یہ نہ کیا کرو، جب کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کرو، علم ہوگا تو بتا دوں گا ورنہ کہہ دوں گا کہ میں نہیں جانتا، کسی اور سے پوچھ لو۔ اسی طرح سعید بن مسیب نے فرمایا کہ میں نے سعید بن مالک سے کہا، آپ سے کچھ دریافت کرنا ہے مگر ہیبت کی وجہ سے زبان نہیں کھلتی۔ فرمایا کہ بھائی، مجھ سے ہرگز مرعوب نہ ہو، جو کچھ پوچھنا ہو بے کھٹکے پوچھ لیا کرو۔ عرض کیا، پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے وقت حضرت علی سے کیا فرمایا تھا؟ جواب دیا، یہ فرمایا تھا کہ اے علی، تم کیا پسند نہیں کرتے کہ مجھ سے تمہاری نسبت وہی ہو جو موسیٰ سے ان کے بھائی ہارون کی تھی۔ ایک مرتبہ امام احمد کسی مرض کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اثناء گفتگو میں ابراہیم بن طحمان کا ذکر نکل آیا۔ ان کا نام سنتے ہی امام احمد سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ نازیبہ بات ہوگی کہ بڑوں کا نام لیا جائے اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں۔ امام ربیع فرماتے ہیں کہ اپنے استاد امام شافعی کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی پانے کی جرت نہ ہوئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں، امام مالک کے سامنے میں ورق بھی آہستہ الٹتا تھا کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے۔ بغیر اجازت استاذ بات نہ کرے اور اس کے سامنے بلند آواز سے نہ بولے، اس کے آگے نہ چلے، اس کے بیٹھنے کی جگہ پر نہ بیٹھے، اس کی منشا معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اگر کسی وقت استاد کی طبیعت مقدر ہو تو اس وقت اس سے کوئی بات نہ پوچھے، کسی اور وقت دریافت کر لے۔ استاذ کو دستک دے کر نہ بلائے بلکہ اس کے نکلنے کا انتظار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انصار کے پاس سے مجھے زیادہ علم ملا۔ میں نے ان کے دروازے پر دوپہر کی گرمی میں پڑا رہتا تھا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو وہ مطلع ہونے پر فوراً نکل آتے، مگر مجھے ان کے آرام کا خیال رہتا تھا۔ جب وہ باہر آتے تو اس وقت میں ان سے دریافت کیا کرتا تھا۔ اساتذہ کے سامنے کم بولنا۔ استاذ کے سامنے زیادہ بولنے کے بجائے اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اس کے سامنے زیادہ بولنا بے ادبی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ادب کے ساتھ دریافت کرے۔ حضرت حسین نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی، استاذ کی صحبت میں خود بولنے سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا۔ حق نمبر 4، اساتذہ کا نام نہ لینا۔ امام احمد بن حنبل ادب کی وجہ سے اپنے استاذ کا نام نہ لیتے تھے بلکہ ان کا ذکر ان کی کنیت کے ساتھ کرتے تھے۔ خطاب کے وقت حضرت یا استاد جی کہہ کر بات کرنا اور غائبانہ اولاً کوشش کرنا کہ کنیت وغیرہ سے تذکرہ کیا جائے اور مجبوری میں حضرت، مولانا یا فضیلت الشیخ جیسے القاب استعمال کرنا۔ نمبر 5، استاذ کی صحبت کو غنیمت سمجھنا۔ امام بخاری سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ فرمایا، خواہش یہ ہے کہ میرے استاذ علی بن مدینی حیات ہوتے اور میں جا کر ان کی صحبت اختیار کرتا۔
اس وقت کی نشست میں اتنا ہی، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے سلسلے کو شروع کریں گے۔ اپنی دعوات صالحہ میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔